اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد جیسی نعمت سے اس وقت نوازا جب کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ علیہ السلام بھی بانجھ ہو چکی تھیں، یعنی ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ان کی اولاد ہو چکی تھی، لیکن ان کی جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ علیہ السلام، ان کی اولاد نہیں تھیں اور یہ تقریباً 100 سال کی ہونے والی تھیں۔ اس لیے جب فرشتے یہ خوشخبری لے کر حاضر ہوئے، اولاد کی خوشخبری دی تو انہیں بہت زبردست تعجب ہوا۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے، یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان کو اجنبی سمجھ کے دل میں خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا، خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط علیہ السلام کی طرف ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی صاحبہ جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا، ہائے میری کم بختی، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا اللہ کی قدرت پر تم تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں، وہ تو سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔ یہاں پر ایک بات دیکھیے کہ جیسے ہی وہ اجنبی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، وہ فوراً ہی ان کی ضیافت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ بہت مہمان نواز تھے، مہمان بٹھا کر فوراً کھانے پینے کا انتظام کرنے چلے گئے۔ نہ یہ پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، بلکہ فوراً کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ 3 فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ انہوں نے مہمان سمجھ کر ان کی خاطرداری کی اور عمدہ گایوں کے ریوڑ میں سے ایک موٹے تازے بچھڑے کا گوشت بھون کر تیار کیا، کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے۔ جب مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان حضرات کو کھانے پینے کی بالکل خواہش نہیں ہے۔ جب ان فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دال میں کچھ کالا محسوس ہوا اور ان سے خوف آنے لگا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈر اس وجہ سے تھا کہ ان لوگوں میں یہ دستور تھا کہ جو مہمان کھانا نہیں کھاتا اس کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ کسی بری نیت سے آیا ہے، یعنی وہ دشمن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہو، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ بات دراصل یہ نہیں تھی کہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا یا کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا یا فرشتوں کو پہچان نہ سکنا، ان باتوں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہیں ڈرے تھے، کیونکہ ایسے واقعات پیغمبر کی زندگی میں آتے رہتے ہیں کہ فرشتے اکثر انسانی شکل میں آتے ہیں، جس کا علم انہیں بعد میں ہوتا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ فرشتے چونکہ قوم لوط کو تباہ کرنے کی غرض سے آئے تھے، اس لیے ان کے چہروں پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خطرہ ہوا کہ شاید مجھ سے یا میرے گھر والوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ فرشتے غضبناک دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر جب فرشتوں نے یہ وضاحت کر دی کہ آپ کے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اندیشہ اور خوف دور ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ علیہ السلام بھی پاس کھڑی یہ باتیں سن رہی تھیں۔ جب ان کا بھی یہ اندیشہ اور خوف دور ہو گیا تو ہنس پڑی، یعنی پتہ چل گیا کہ ان کے اوپر غصہ نہیں ہے، تو خوش ہو گئیں۔
پھر فرشتوں نے انہیں ایک بیٹے جس کا نام اسحاق ہوگا اس کی خوشخبری دی، اور یہ بھی بتایا کہ اسحاق علیہ السلام کے بعد تمہیں پوتا بھی ملے گا، اور یہ پوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یہ بھی ویسے ہی اولو العزم پیغمبر ہوں گے۔ اور یہ خوشخبری خصوصاً سیدہ سارہ علیہ السلام کو اس لیے دی گئی کہ وہ بے اولاد تھیں، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام صاحب اولاد تھے، اور دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے۔ اس لیے یہ خوشخبری سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں سیدہ سارہ علیہ السلام کو دی گئی، کیونکہ ان کا دل اکثر غمگین رہتا تھا۔ نہ صرف بیٹے کی بلکہ پوتے کی بھی خوشخبری سنائی، اور یہ بھی خوشخبری سنائی کہ تم اپنے پوتے کو زندہ دیکھو گی، اس وقت تک تم زندہ رہو گی۔ 100 سال کی عمر میں ماں بنی، اور ایسے جلیل القدر ماں بنی کہ تمام پیغمبر سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اولاد جو پیغمبر ہوئی وہ ان کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے وہ سب حضرت سارہ علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے تھے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام، اور ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے سب حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہاجرہ کی اولاد میں سے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اس میں سے آئے۔ اس وقت سیدہ سارہ کی عمر 100 سال سے چند سال کم تھی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ بچے کی خوشخبری ملنے کے بعد ان کے دل میں یہ کھٹک تھی کہ ایک بچے کی خوشخبری کے لیے اتنے سارے فرشتے آئے ہیں، حیرت کی بات ہے۔ تو جب انہوں نے بتایا کہ ہم تو لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، تب وہ بے فکر ہو گئے، تب ان کو ان کی فکر لگ گئی۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی گئی تو وہ خوش ہو کر ہنس پڑی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خبر دی۔ جب ان کو یہ خوشخبری ملی تو اپنا خوشی کے مارے منہ پیٹنے لگیں، جیسے عورتیں تعجب کے وقت اپنے منہ پہ ہاتھ مار لیا کرتی ہیں۔ سارہ علیہ السلام سے بھی یہ حرکت سرزد ہو گئی، کہنے لگیں، ہائے میری کمبختی، میرے یہاں بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، ہمارے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو بڑھیا بانجھ ہو چکی ہوں، میرے شوہر بھی بہت بوڑھے ہیں۔ انہیں ان حالات میں اولاد ملنے پر تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں، یہ تو بڑی عجیب بات کرتی ہو۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اس خوشخبری پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑا تعجب ہوا، اور کہنے لگی کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم مجھے اب خوشخبری دینے لگے ہو، کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں، یعنی جوانی میں تو میرے اولاد ہوئی نہیں، اب میں بڑھیا ہو گئی ہوں، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی تو آپ اولاد کو کیسے سنبھالوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسے ہی ہوگا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کو ملے، حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ملے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم صبر اور ثبات پر انہیں علم والا بچہ عطا کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بہت علم والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وعدہ پورا کرنے والے اور صبر کرنے والے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کے غصے کی وجہ یہ ہے فرشتوں سے کہ آپ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو آپ اس بستی کو کیسے ہلاک کریں گے؟ وہاں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں اور وہاں پہ کچھ مومن لوگ بھی موجود ہیں، تو آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہاں پر عذاب کسی طرح مؤخر کر دیا جائے، ان کو عذاب نہ دیا جائے، شاید وہ لوگ ایمان لے آئیں، انہیں کچھ مہلت مل جائے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل واقع ہوئے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اللہ کی یہ مخلوق عذاب الہی سے بچ جائے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے آئے ہیں اور فرشتوں نے جواب دے دیا، اب اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کا فیصلہ ثابت کر چکا ہے، ہم اسی لیے یہاں پہ آئے ہیں، لہٰذا آپ کی یہ بات نہیں پوری ہو سکتی، عذاب کا فیصلہ مؤخر نہیں ہو سکتا۔
پھر یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی میں چلے گئے اور ان کو عذاب دیا، جس کا تذکرہ لوط علیہ السلام کے قصے میں موجود ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔